على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وإقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلاة. یہ قرآن مجید کی عنایتوں میں سے ہے جو کافی دامندار ہیں اور بہت وسیع ہے بے اعتبار لفظ اور معنی دونوں کے. اتنے اس کے ادنا ہے کہ ہم سب کو یہ کشر میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آج پہلے دن تو میں نے پوری آیت پڑھی ہے، ابھی اس کا پورا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا، لیکن روز بس جتنا جتنا آپ کے مطابق بیان ہوگا اتنے ہی حصے کو عقائد کے پیش کیا کروں گا. مرکزی حیثیت سے جو چیز یہ آج کے ذہن میں کرنا ہے وہ بطور موضوع بیان کے جانے ایک فقرے میں یاد کر دوں کہ دینی حقائق اور مذہبی مراسم اس کو موضوع بیان سمجھنا چاہیے. اب آیت کا ترجمہ: نیکی بھلائی سرتا کا یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی اور بھلائی کا معیار ان اوقات سے وابستہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور تمام پیغمبروں پر اور مال اپنا خرچ کرے اس کی محبت میں صاحبان قرابت پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، پردیسیوں پر، مانگنے والوں پر، اور جو حلقہ غلامی میں گرفتار ہیں ان کی خلاصی میں، اور نماز پر قائم رکھے اور زکوٰۃ کو دے اور جو عہد و پیمان کریں
حد و پیمان کے وہ پورا کرنے والے ہوں، اور پھر فقر و فاقہ سختی مصیبت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، راست باز ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ خدا دے دنیا عموماً افراط اور تفریط کے دوانگے میں پڑی رہتی، یا ادھر کی انتہا یا ادھر کی انتہا۔ صحیح نقطۂ نظر اعتدال کے ساتھ وابستہ ہے کہ نہج سے ادھر بڑھے، نہج سے ادھر بڑھے۔ یہی نقطۂ اعتدال وہ ہے جس کو مثالی طور پر جس گروہ کو پیش کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کی خصوصیت بتایا گیا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس یکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تم کو ایک درمیانی گروہ قرار دیا ہے۔ تو درمیانی کا کیا مطلب؟ یعنی نہ بالکل ادھر نہ بالکل ادھر، افراط اور تفریط سے بری۔ اب یہ نقطۂ اعتدال جتنا اونچا ہو، جتنا بالکل نقطۂ وسط سے قریب تر ہو، اتنا امتاً وسطا ہونے کا مصداق زیادہ ہوگی۔ اس لیے مجموعی ناقص اور کامل درجوں کے اعتبار سے پوری امت ہوگی امت وسط، اور اس کے نقطۂ کمال اعتدال کے لحاظ سے وہ امت نہیں ہوگی بلکہ ائمہ ہوں گے، اور اس اعتبار سے ارشاد فرمایا ہو گیا کہ امتن وسطا کی اصل حقیقت ہے امتن وسطا ہے۔ تو یہ اعتدال، یہ اس امت وسط کی خصوصیت قرار دی گئی ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کرنا ہے، مثالوں کے ساتھ کہ کن کن انتہا پسندیوں کے مقابلے میں یہاں نقطۂ اعتدال کو محفوظ رکھا گیا ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اس کے میں اگر بیان کرنے لگوں تو پھر اصل موضوع رہ جائے اور آیت کی تشریح نہ ہو۔ تو دنیا عموماً شکار رہتی ہے افراط اور تفریط کا، چنانچہ اس میں بھی یعنی مذہبی، جس کو میں نے یوں کہا کہ دینی حقائق اور مذہبی مراتب، اس میں بھی عام دنیا افراط و تفریط میں گرفتار ہے۔ ایک طبقہ اور حقیقت پر زور دینے لگا کہ اصل چیز جو حقیقت ہے یہ ان ظاہری باتوں سے کیا ہوتا ہے، وہ کس کس شکل میں سامنے آئیں گے اس کو بھی رد کروں گا۔ ایک طبقہ ہے جو بس اصل پورا زور ظاہری باتوں پر دینے لگا، اسے حقیقت سے کوئی سروکار نہ رہا۔ اس کو بھی کوئی تفصیل کے ساتھ پیش کروں، اور وہ تو انشاءاللہ پورے عشرے میں
یہ تمام اجزاء تفصیل کے ساتھ آئیں گے. آج کو پورا ایک خاکہ ہے ان اجزاء کا جو بیان ہونا. تو نہ وہ نقطۂ نظر صحیح کے بعد حقیقت ہے اور یہ ظاہری باتیں یہ کچھ بھی نہیں, اور نہ یہ نقطۂ نظر صحیح کہ جو کچھ ہے یہ باتیں ہیں اصلی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں. قرآن مجید کی اس آیت نے اسی نقطۂ وسط کا پتہ دیا ہے. اب وہ جو کہتے ہیں حقیقت پر ضرور, اس میں میرے دو گروہ ہیں. ایک مذہبی سطح میں جنہیں قدامت پسند کہا جاتا ہے, اس میں بھی ایک گروہ پیدا ہوا. وہ کون؟ ایک طبقہ صوفیاء کرام کو. انہیں کا صاحب 3 درجے ہیں, شریعت, طریقت اور حقیقت. یہ جو کچھ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, خمس, جہاد, خمس کو اگر مانے تو, اور جس چیز کو بہرحال شریعت کا جز قرار دیا جائے, یہ سب باتیں یہ زینے ہیں اوپر چڑھنے سے. وہ اوپر کی منزل جو ہے وہ طریقت ہے. لہذا جب تک وہ بام مقصد نہیں آیا اس وقت تک یہ سیڑھیاں ضروری ہیں. لیکن جس وقت بام مقصد تک پہنچ گئے تو پھر سیڑھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پرانے زمانے میں اس کی مثال پیش کرنا ذرا مشکل تھی. اب جب سفر بذریعہ پرواز ہونے لگے تو اب زیادہ آسان اس کی مثال پیش کرنا ہے کہ دیکھیے جب ہوائی جہاز پر جب تک چلے نہیں تھے وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی, اور ادھر پہنچ گئے تو اب وہ سیڑھی غائب کر دی گئی کیونکہ وہ سیڑھی تو پہنچنے کی غرض سے تھی. اب سے جب اترنا ہوگا تب وہ سیڑھی لگے گی. جب تک فضائے ہوا میں بلند ہیں تب تک وہ سیڑھی کا سوال نہیں ہے. اب اگر کوئی چڑھا ہو اس غرض سے تو اترے ہی نہیں تو وہ سیڑھی کو دریا بھی کر دے گا. اب اس سے کام کرنا نہیں ہے. یہاں تو کیونکہ پھر اترنے کا بھی تصور ہے, لیکن جو شخص طریقت کے کوشے پر چڑھتا ہے اسے پھر اترنا تھوڑی کیسے نظر ہے. جو شخص حقیقت کے دام پر بلند ہونا چاہتا ہے اسے پھر تنزل کبھی تصور میں تھوڑی ہے. لہٰذا اب اسے لیے شریعت سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑے گا. شریعت اس وقت تک ہے جب تک منزل طریقت نہیں آئی, اور وہ طریقت کے اصول یوں ذکر کرو, یوں تصویریں پڑھو, یوں کرو, یوں فرد کے ساتھ روکو, یوں کرو, جو اصول ہیں وہ میں اس میدان کا مرد نہیں ہوں. لہٰذا مجھے وہ سب تفصیل سے معلوم نہیں. تو وہ جب اس منزل پر حقیقت سے پہنچ گئے تو اب طریقت کے اصول بھی سب ختم ہو گئے, کیونکہ وہ ذریعہ تھے اس منزل تک پہنچنے کا. جب حقیقت پر پہنچ گئے تو حقیقت ہی حقیقت رہ گئی. اب نہ ذریعت ہے اور نہ طریقت ہے. کہ یہ ایک تصور ہے جو میرے نزدیک تو بعد رسول پہلی صدی میں شروع ہوا احکام شریعت بے نیازی کا ذریعہ بنانے کے لیے.
صلوات ربی اللہ. تو ایک وہی جس کو آج کل کے زمانے میں دقیانوسی کہا جاتا ہے، پوری مذہب کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، تو اس مذہب کے زیر سایہ ایک اس تصور میں بال پیدا کیے جو ایک تختے کے اوپر آتے ہوا. دنیا میں سے بھی سب اس کے قائل نہیں ہے مجھے معلوم ہے، لیکن ایک تخت وہ میں نے پہلے کہہ دیا صوفیہ کا ایک تخت. تو یہ ایک تصور وہی حقیقت کا زور ایسا کہ جو اس کے علاوہ منزلیں جو ہیں ظاہر کے پابندیوں کی وہ سب ختم ہو جائیں. ایک جناب ترقی یافتہ دور بجلی کی روشنی میں جو بہت زیادہ ترقی کے عالم بالا پر پہنچ گئے ہیں، ان میں سے بہت سے افراد کو زبانی سننے میں آتا ہے کہ آج یہ سب پابندیاں، یہ صورت ایسی ہو، لباس ایسا ہو، یہ آدمی ہر وقت گویا ان تمام باتوں کو رسموں کو ادا کرے. یہ سب کیا ہے؟ اصل روح ہے دین ہونا چاہیے. یہ اس کو روح کے نام سے یاد کرنا. آپ روح ہے مذہب ہونا چاہیے. کسی صاحب سے کہا کہ ارے جناب یہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نے ایسی شکل و صورت کیوں بنا رکھی ہے کہ جب تک نام نہ پوچھا جائے پتہ ہی نہ چلے. وہ کہیں گے صاحب صورت سے شکل سے کیا ہوتا ہے؟ اصل کی روح ہے دین ہونا چاہیے، روح ہے اسلام ہونا چاہیے. وہ کسی صاحب سے میں یہ کہا کہ ارے جناب یہ سب آپ مسلمان کہلاتے ہیں اور آپ کو غذا میں پرواہ نہیں ہے، یہ گوشت کیسا ہے اور یہ جو آپ استعمال فرماتے ہیں کھانے پینے میں، یہ سب چیزیں یہ اسلام کے تقاضوں کے ساتھ کہاں یہ اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ جناب ان سب باتوں کے کیا ہوتا ہے؟ روح دین ہونا چاہیے. تھوڑا بات ہے اب اس میں جتنی ترقی کی منزل آئی ہو، خاص تعلقات ازدواجی میں خیال نہیں کیا ان پابندیوں کا. وہاں آپ نے کہا جناب آپ مسلمان ہیں اور آپ نے اس طرح سے تعلقات ازدواجی قائم کیا. انہوں نے کہا جناب روح دین ہونا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ روح کا نام لے کر اور تمام شاعر دینی سے آزادی، روح دین ہونا چاہیے. تو دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے اور آزاد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں تو جہاں پہ ترقیوں کو غور کرتا ہوں وہ سب پلٹ کے آتی ہیں پرانے تنزلوں کے کسی درجے تک. مثلا لوک یعنی اتنا بڑا بتقاضا ہے ترقی کہ اس کی انتہا پہنچی دور بحثت کی رویانی پر. ویسے ہی یہ روح مذہب ہونا چاہیے. یہ ان کے یہاں ان الفاظ میں نمایاں ہوا. پرانے زمانے میں کے لوگوں نے بیچاروں نے اپنے زبان میں کہا تھا کہ حقیقت ہونا چاہیے اور شریعت اور ذریعہ اس تک پہنچنے کا. لوگوں نے وہ پرانی زبان میں کہا تھا، نئی زبان میں کہہ دیا. تو مجھے دونوں کا جائزہ لینا ہے. یا دائرے پہلی مجلس میں تفصیل سے کسی ایک کا بھی جائزہ نہیں رہ سکتا، لیکن وہ صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت سے آگے بڑھ کے طریقت سے آگے بڑھ کے حقیقت ہے، تو میں ان سے بس یہ سوال کروں گا ایک کہ جناب آپ ہیں تو مسلمان الحمدللہ غیرت ہے اسلامی ان تمام تصورات میں پرورش پائی. تو ہیں تو مسلمان، جب مسلمان ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ شریعت سے آگے بڑھے اور طریقت تک پہنچے اور طریقت تک سے آگے بڑھے اور الحمدللہ حقیقت تک پہنچ گئے. اس سب کے باوجود
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ امتی ہیں یا پیغمبر ہو گئے؟ اب اگر مسلمان ہیں تو پیغمبر کہنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو 1200 صدی کے بعد کبھی ضرورت ہوئی ہے کہ اپنے کو مسلمان بھی کہیں اور کسی کو پیغمبر بھی سمجھیں. بات ضرورت ہوئی ورنہ جب مسلمان ہیں تو بہرحال نہ خود کوئی مدعی ہوگا پیغمبر ہونے کا اور نہ کسی دوسرے کو پیغمبر سمجھے گا. تو مجبوراً چاہے سب جھکا کے جب زبان میں کہیں گے تو یہ کسی امتی. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ امتی ہیں تو آپ کے پیغمبر آپ سے بالا کرتے یا نہیں؟ یعنی رسول اللہ کو آپ اپنے سے افضل مانتے ہیں یا نہیں؟ تو اب دیکھیے اسلام کتنا مہنگا پڑ رہا ہے. آپ مجبوراً انہیں کہنا پڑے گا جہاں کا جانا ظاہر ہے کہ پیغمبر یقیناً ہم سے بالا کر ہیں. وہ جناب بڑے بھائی بھی ہوں تو بڑے ہی ہیں, چھوٹے نہیں ہیں. تو اپنے سے کچھ تو بہتر کسی نہ کسی لفظ سے ماننا ہی پڑے گا. تو جب پیغمبر آپ سے افضل تھے تو یہ بتائیے کہ آپ شریعت سے اونچے ہو کر اپنے طریقت تک پہنچے اور طریقت کی سطح سے ابھر کر حقیقت تک پہنچتے تو یہ آپ کے پیغمبر کہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ حقیقت سے بالا کر آپ کے ذہن میں کوئی اور درجہ نہ ہو تب بھی پھر آپ کو حقیقت میں بھی کچھ درجے ماننا پڑیں گے. اور یقیناً وہ بلند ترین درجے پر حقیقت کے تھے. آپ اس سے کمی ہوں گے جب آپ امتی ہیں تو آپ ان سے کم کر ہیں اور وہ حقیقت کے انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آخر دم تک احکام شریعت کے پابند تھے. کہ آپ اس کو چاہے جسمانی اردو زبان میں لے لیجیے کہ میں کہتا ہوں کہ جب وہ آخر دم تک شریعت کے احکام کے پابند تھے تو یہ آپ کی کون حقیقت ہے؟ جو آپ ایک منزل کو شریعت کے بنیاد ہونے کا تصور کرتے ہیں. سوال دیکھیے اب وہ ترقی یافتہ جماعت جو ہے وہ جو روح ہے زندگی میں کہتا ہوں کہ سارے روح سے نہیں کہاں ان کے لیے کوئی قالب بھی تو چاہیے. یہ آپ کا چرجار روح ہونا چاہیے. یعنی کوئی آ کے بے دردی سے ایک ہاتھ کاٹ دے وہ کہا کیا کیا انہوں نے کہا روح چاہیے تو پھر دوسری دفعہ پیر کاٹ لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا تھا جی ان کو بھی الحمدللہ ہے. تو جناب شکل صورت کی ضرورت نہیں ہے جزات نکال دیا. لباس کی ضرورت نہیں ہے جزات نکال دیا. خاص سے اوقات کو جا کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جزات نکال دیا. پورا جسم تو آپ نے ختم کر لیا اور پھر کہتے ہیں روح ہے دل کو ہے. پھر میں نے آواز کو پڑھا آپ نقطۂ حقیقت وسط میں ہے. وسط کیا ہے کہ یہ ظاہری پابندیاں بھی ضروری ہیں مگر ان ظاہری پابندیوں ان کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ حقیقت ہونا چاہیے. آج اس کے لیے اندازے تعبیر مختلف ہو سکتے ہیں. فرض کیجیے ایسے کوئی شخص یہ کہے کہ بنا بھر کی نماز سے کیا نتیجہ جو نماز پڑھنے مسجد میں آئیے اور نمازیوں کے جوتوں کو نگاہ ہے
خدا نخواستہ مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے، مگر ہوتے ہیں ایسے یہ ہر ایک نمازی کو جو مسجد میں آتا ہے اس کا تجربہ ہے، ایسی نماز سے کیا فرق ہے؟ تو میں کہتا ہوں معترض کی جگہ بندی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ شور کر دے کہ دیکھو یہ نماز کے مخالف ہے، حالانکہ وہ نماز کا مخالف نہیں ہے، جوتوں پر نظر ڈالنے کا مخالف ہے، مگر اس کو لباس یہ پہنائیں گے کہ دیکھیے یہ نماز کے مخالف ہیں۔ کوئی کہے کہ حج سے کیا آخر جو حج کو گئے اور وہاں مختلف اور طرح کے مقاصد حاصل کرنے سے اسے نظر رہے، اب وہ مقاصد کی تشریح کی ضرورت نہیں، تو وہ سوچ کرے کہ دیکھو یہ حج کے مخالف ہیں، حالانکہ وہ حج کا مخالف نہیں ہے، وہ اس کا مخالف ہے جو وہاں جا کے غلط مقاصد بنانے حج حاصل کیے گئے۔ یہ جو شروع کر کے معترض کی پابندی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اب قرآن مجید کو دیکھیے، قرآن مجید جو کہنا ہے اس کو کس انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں، نہیں سمجھ ہے تم کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہو، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن طبیعت کا مخالف ہے؟ اور دوسری آیت پڑھ لوں، ممکن ہے بدلے تشریحات دوبارہ یہ آیتیں پھر عرض کروں تو وہ ایسا نہیں ہوگا، لوگوں محاورہ سے مانگا لیکن لو تقویٰ منکم، دیکھو یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو ان کا دوست رکھنے اللہ کو نہیں پہنچے گا، یعنی یہ سب اس کا خون نہانے سے اور اس کی جان رہنے سے جانور سے کوئی خاص بات تو ہوئی ہے، بلا کہ نا لو تقویٰ منکم، لیکن اصل میں اس تک وہ پہنچتی ہے تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہاری پابندی و حکم ہے، تو اب یہاں کا آ جائے تو قرآن ذریعے کا مخالف ہے۔ آج کل یہ بھی ایک سمت میں صحیح ہے، کسی ماحول میں صحیح یہ ہوا سے چلی ہوئی ہے کہ یہ ذریعہ بھی بے دردی ہے، تو قرآن سے صنعت پر کی جائے گریشی قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، تو نہ اس کا مقصد مشرق اور مغرب کی اہمیت کو بچانا ہے، نہ اس کا مقصد قربانی کے حکم کو ثابت کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پابندی کے ساتھ وہ اوصاف ہونا چاہیے جن کا بعد میں نکلے، اس قربانی کے ساتھ وہ امتثال حکم الہی کی نیت ہونا چاہیے، وہ پرہیزگاری ہونا چاہیے، وہ احکام شریعت کی پابندی کا تصور ہونا چاہیے جو معیار تقویٰ ہے۔ تو اب انہوں نے مجھے پہلی مجلس میں زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، یہ آج کل وہ زمانہ ہے، اب آج کے پہلی معلوم ہو گئی اور بغیر سے کوئی ڈوبے کے چاند معلوم کا جو ہو گیا زندگی پوری ہو گئے تھے چاند میں دیکھ بھی لیا تو یقیناً آج تو رضا حسین کا پہلا دن ہے، تو یہ زمانہ دن کچھ خاص مراسم کو لے کے آتا ہے جن کو ہم مراسم میں ادا کرتے ہیں، تو
اب جو قرآن مجید کا نزول انتہا کر ویسے ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر کہ صرف میں کر لینے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مجلسوں کی اہمیت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ساتھ مقصد اس کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ کہا جائے کہ فقط رو لینے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کا مقصد معاذ اللہ یہ کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ ناسموں کے کہنے جو حقیقتیں ان حقیقتوں کو پیش نظر رکھنے کی دعوت ہے۔ کوئی کہے کہ یہ جلوس رضا سے کیا ہوتا ہے، جسے الحمدللہ ہمارے یہاں کی یونیورسٹی کے طلبا نے سبھی کو دور کیا۔ جو یہ کہا جاتا تھا اتنا حق بجانب تھا کہ جلوس کی وجہ سے کیا فائدہ، جبکہ مقصد حسین کا نہیں نہ ہو۔ جلوس کی وجہ ہے اور وقت نماز جا رہا ہے اور کوئی توجہ نہ ہوئی تو مقصد حسین تعمیر نہ رہا، تو پھر اس جلوس کی وجہ سے کیا فائدہ ہے؟ الحمدللہ پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو کراچی کا حال معلوم ہے، اور اب ہر دفعہ جب آتا ہوں تو میں مساج میں وسعت ہو رہی ہے، تمام ملک میں ہر جگہ اس پر عمل شروع ہو گیا اور یہ مثال قائم کی جاتی ہے۔ تو جناب یہ مقصد اس کا نہیں تھا کہ وہ جلوس لیتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جلوس رضا کے ساتھ اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جس کے لیے کہ ان افراد نے پوری زندگیاں قربان کی۔ 14 سال پہلے ہی سال جب میں حاضر ہوا تو میں نے اس کی تعریف کی تھی ممبر پر 2 جگہ، یہ جو ابتدا یہاں ہوئی تھی کراچی میں، تو اس کی تعریف میں نے کی تھی۔ تو جب میں مجلس کے بعد باہر نکلا تو ایک صاحب نے بڑے غصے میں مسافرے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ حسین بڑے ہیں یا نماز؟ مجھے فوراً ایک کا تصور اپنے طبقے کی ذمہ داری کا ہوا کہ یہ خیال اس شخص کے ذہن میں کسی غلط بیان منبری سے پہنچا ہے۔ ورنہ اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہی نہیں ہو سکتی حسین بولے یا نماز، یعنی نماز کی خاطر کیوں روکا جائے جلوس ادا کو، حسین کے پیغام کو کیوں روکا جائے؟ تو خیر ظاہر ہے کہ رہ گزر پر مسافر کے عالم میں انہوں نے مدینے کے اندر یہ کہا کہ میں پوری کوئی تقریر تو نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ حسین بڑے یا نماز، تو میں نے کہا جی وہ حسین تو نہیں ہے، وہ تو آپ کا جلوس ہے، اور نماز وہ ہے جس کی خاطر حسین کا جہاد رک سکتا ہے، تو آپ کا جلوس کیا چیز ہے؟ تو اس قسم کی آوازوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو یہ کہے مثلا وہ جلوس ادا کا مخالف ہے یا وہ مجلس کا مخالف ہے یا وہ گریہ کا مخالف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کے ساتھ اس حقیقت کا بھی تصور ہونا چاہیے، اس مقصد کی بھی تقریر ہونا چاہیے جس غرض سے کہ یہ قربانیاں پیش کی گئی تھیں۔ اور ادھر دوسری طرف ایک طبقہ ہے
اس طبقے کی سدائیں آپ بہت سنا کرتے ہوں گے اور سال سنا کرتے ہوں گے کہ گریے سے کیا فائدہ، یہ اس طرح یاد کرنے سے کیا فائدہ، یہ دنوں سے ادا سے کیا فائدہ. تو بھائی اس کے جواب میں بھی مجھے آج کوئی منطقی فلسفی تقریر نہیں کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ فائدے وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں محبت بھرا دل نہ ہو، سینے میں محبت بھرا دل نہ ہو، اور محبت فائدوں کو غور نہیں کرتی ہے. کوئی باپ بیٹے کو رو رہا ہو تو اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس سے کیا فائدہ. کوئی بھائی کا غم کر رہا ہو اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس سے کیا فائدہ. کوئی بیٹا باپ کے غم میں سوگوار ہو اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس سے کیا فائدہ. میں کہتا ہوں ہم سے کیا پوچھتے ہو کیا فائدہ. آسمان سے پوچھو کہ خون برسایا اس سے کیا فائدہ کرتا. ارے شہادت حسین تو ہوا ہے. علامہ ابن حجر مکی نے روایت مولفہ میں، علامہ کمال الدین شافعی نے مطالب السرور میں، علامہ ابن جوزی نے تذکرہ خواص الایمان شریف میں لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے 40 دن تک جو کپڑا سجائے آسمان میں، جو کپڑا زیر آسمان پھیلایا گیا اس پر خون کے قطرے، خون کے نشان نظر آئے. تو ہم تو اصولی بات ہے، یہ ہمارے انسان کی تو چاہیے. آسمان نے تو خون کی بارش کی، زمین سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون جوش مارتے ہوئے نظر آتا تھا. تو اب یہ تو خالق آسمان و زمین سے پوچھیے کہ اس سب کا کیا فائدہ ہے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھائی کی جدائی سے کمر ٹوٹ گئی، اسے تو فطرت سے پوچھیے کیا فائدہ. جیسے کہ ہم نے مساوت میں جواب دے دیا، اسے تو فطرت سے پوچھیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. اور موضوع شور نہیں ہے نہ، ظاہر ہے کہ آخرت تو یاد ہے یہاں کہتے ہیں مثلاً 25 سال کیا گیا نا، لیکن بین زندہ اس دفعہ 2 مہینے مسلسل مجلس مہینہ تعلیم اس کا 1 مہینہ مسلسل، تو وہ سب تو مجھے یاد نہیں. تو ممکن ہے کہ معیار طبیعت پر کسی دفعہ بیان کر چکا ہوں اس وقت وہ موضوع بھی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے کہ کوئی مصیبت پڑے تو بات تو نہیں پسیجتا، پیر میں کوئی تغیر تو نہیں ہوتا، یہاں کوئی سے آنسو کیوں بچتی. معلوم ہوتا ہے جو خالق ہے آنکھ اور دل کا، اس نے آنکھ اور دل میں کوئی رابطہ رکھا ہے کہ جب دل دکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں. برابر آنکھ اور دل دونوں مزاج معتدل پر ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے. میں رو رہا تو پوچھے کیوں نہیں ہوتی. جو مطابق فطرت کی ہے اس پر پوچھنا چاہیے. جو خلاف فطرت بات ہو، مگر پھر یہاں بھی ایک پہلو کی طرف توجہ دلا جائے کہ یہ گریا بھی رسم نہ ہو، اس میں حقیقت ہو. یاد ایک بات چیزیں کہ ہم نہیں اتر ہوتے، غیر کی نظر پڑ سکتی ہے، غیر بھی کوئی کہے تو وہ ناگواری ہو، مگر غور کیجیے کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں. کہ یہ کیا بات ہے کہ ابھی مجلس میں پروگرام ہے
اور فوراً ذاکر نے بیان ختم کیا اور ہنسی مذاق شروع ہو گیا، پہلے لگنے لگے۔ میں کہتا ہوں غور کیجیے ٹھنڈے دل سے، یہ فطرت کے رنگ کے خلاف بات ہے۔ شاعر نے غور سے حقیقت کی ترجمانی شاعر کرتا ہے جنہیں محسوس ہے آپ کی قوت اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے کہا تھا تھنتے تھنتے تھنیں گے آنسو، رونا ہے یہ کوئی ہنسی نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہنسی تو ایک دم سے ختم ہو سکتی ہے، مگر دنیا کا ایک دم ختم ہو جانا، ایک دم غم کا انتقال اور خوشی کے ساتھ مبدل ہو جانا، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اگر آپ کو مجلسوں میں یہ نظر آتا ہو تو پھر سمجھیے کہ یہ رونا ختم ہو گیا ہے، حقیقت نہیں رہا۔ ناممکن ہے کہ بیمار ہو کے بیٹھے ہنسنے لگے، ناممکن ہے کہ بھائی ایک دم سے وہ مذاق کرنے لگے، یہ فطرت ہے غم کے خلاف بات ہے۔ غم کی فطرت میں پائیداری ہے، اب جتنا ہم شدید ہو اتنا ہی پائیداری اس کی زیادہ ہوگی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 برس گزر گئے آج تک تم روتے ہو۔ ایک بیٹا بھی باپ کو چند مہینے روتا ہے، ایک ماں بھی بیٹے کو چند سال روتی ہے، یہ آخر 1400 برس گزر گئے اب تک تم روتے آئے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ غم کی پائیداری کے ذریعے ہے، میں کہتا ہوں یہ ثبوت ہے اس کا کہ غم حسین کے برابر کوئی غم نہیں ہے۔ کوئی غم رہتا ہے کہ انسان رہتا ہے، یہ غم وہ ہے کہ صدیاں بدل گئی اور اب چاہے رسم ہو گیا اور لیکن کسی رسم کی ابتدا رسمی نہ تھی۔ بس اب یہی رسموں کا ذکر ہے کچھ اور انہیں کو مسائل سمجھنے چاہیے کہ کم سے کم ہندوستان اور پاکستان اور وہ تو مزاج دونوں کا ایک ہی ہے، وہ سب سیاسی طور پر بیچ میں سب سے پادل کھینچ کے دو ملک ہو گئے تو کیا ہوا؟ وہ سب ایک ہی عادتیں ہیں، ایک ہی فصلتیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ سہاگن کے لیے چوریوں کا توڑنا بہت ہی رویا ہے، رویا بارش کے لیے اس میں تصور موت ہے، لیکن انگریز بھی یہ رسم ہوگا کہ چاہے 1 لاکھ کی بیاہی ہو لیکن اظہار اعتراض محرم میں اجاڑ ہوا اور اسے لے جاتے رضا خانے میں، یہ نہیں کہ احتیاط کے ساتھ چوریاں اتاری نہیں بلکہ چوریاں توڑی نہیں، تو اب یہ رسم ہو سکتی ہے۔ جب ابتدا ہوئی ہے تو اس وقت کو یقیناً نہ کرنا تھی، اس وقت یقیناً دیکھے نظر لگا کہ یہ تو ہماری 1 لاکھ کی بیوہ ہے، ارے کربلا میں تو کتنی بیوہ کتنی سہاگنیں تھی جو بیوہ ہو گئی، اور یہ کم سے کم 2-1 دن کی تو دلہن ہے، اور کربلا میں تو تھوڑی دیر کی دلہن تھی جو دین اسلام کی خاطر اس کے بیوہ ہونے کا سامان نہ ہوا۔ تو بتائیے شروع میں تو یہ رسم نہیں تھی، اس وقت تو حقیقی جذبہ محبت کا تقاضا ہی نہیں نہ ہو لگا کہ ہمارا جوان صحیح مگر علی اکبر کا سب جوان نہیں ہے۔ ہماری بہو صحیح مگر کربلا میں جو بہنیں اعلان ہوئی ان کے برابر تو نہیں ہے، تو وہ تو یقیناً یہ محبتی تھا،
بس اب مساج کا انشاءاللہ خریدی کا حل کروں گا تو پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں کہ جب چاہے محنت کر لیتے ہیں جو مراسم میں ہونا چاہیں وہ گئے تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. بتائیے سجید سجاد سے بڑھتے کس کو ذوق ادا ہو سکتا تھا مگر سجید سجاد ارے بات کا من نہیں کر سکتے. سزا ایسی ہے میں کہتا ہوں وہ قید خانہ وہ 16 دن کا تھا یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ فرائض اور اللہ کے بند کے لحاظ سے پوری زندگی سجید سجاد کی قید خانے میں گزری. ہم مجلس کر لیتے ہیں وہ مجلس نہیں کر سکتے بس اپنی ذات کو مجلس بنا لیا. وہاں پہ رجوع آیا پھر یہ عادت ہو گیا. اب وہ پانی فرمانوں سے جا رہا ہے باہر رہگیر اپنا دامن بچاتے ہیں تو کوئی واپس کار کرتا ہے ارے دامن بچاؤ نہیں یہ شہید سجاد کے آنسو ہیں. میں کہتا ہوں مجلس کوئی ہے جو اثر رنگ کو متعدد کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اس وقت آنسو انفرادی تھے اور جب وہ رہگیروں کو پتا چلا تو کتنے دنوں میں میں نے حسین کی سب دکھا دی. یہ ہے طریقہ ہوگا جذبات کے قلب ہیں وہ نمایاں بھی نہیں ہو سکتے. کبھی جب وقت ملتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں. لہری یہ لہری کو معمولی آدمی نہیں ہے. ائمہ حدیث میں سے ہے جمہور کے شہاب الدین لہری تابعین میں سے بہت بڑے محدث ہے مگر دل میں کچھ عقیدت اہل بیت جگہ تھا حضرت تھی. جو ایک دفعہ حاضر ہوئے عرض کیا میرے یہاں شادی ہے دل چاہتا ہے تو حضور بھی عزت بخشیں لیکن ابھی تک یہ عمل تھا مگر اظہار نہیں ہوا تھا. اب جو بات آئی تو گویا سے نکا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں شرکت کر دی ہے اس لیے مجبور ہوں. الفاظ میں کچھ ایسا گزار تھا کہ شادی کی تقریب تو ملتوی نہیں ہوئی مگر الفاظ ایمان کے دل میں گھر کر گئے. اس لیے اب 16 دن کے بعد آئے اور اب کیا کہ مولا اس مرتبہ آپ نے جو فرمایا تو پھر میری ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اصرار کروں لیکن وہ تشنگی میری باتیں رہی کہ آپ میرے یہاں قدم رنجا فرمائیں اور میرے گھر کو شرف بخشیں. لہذا اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس غم مرتب کی ہے. ظاہر ہے یہ عربی میں حکومت میں سے بحثیت عالم دمشق میں ان کی بڑی عزت تھی اس لیے انہوں نے چن کر محبان اہل بیت کو جمع کیا ہوگا اس مجلس غم میں تاکہ تقاضا سیاست مجروح نہ ہو. ان خواص کا مجمع اور بس اب یہی غالباً یہی جو ایک ذکر ایسے ہیں کہ انہیں کو مجلس ختم کر دوں گا کہ آپ سنتے ہیں
مجلسوں میں سنا کیے ہیں کہ سیدہ عالم مجلس میں تشریف لاتی ہیں تو جس وقت اس کا تصور ہوتا ہے اس وقت اثر غم میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جائے کہ وہ مخلصین کا مجمع اور اس میں صاحب غم امام موجود ہے. تو مجلس کے افراد کو کیا اثر اس بیان مصیبت کا ہوا ہوگا. اس لیے اثناء مجلس میں تو زہری بھی جیسے بے حال تھے کہ انہیں گرد و پیش کی خبر نہ تھی. لیکن اب جو مجلس ختم ہوئی ہے سر اٹھایا تو ایمان کو اس جگہ نہ پایا سجرے میں سے جہاں لا کر بٹھایا تھا تو پریشان ہو گئے کھڑے ہوئے گھر دیکھا ہو گیا تو سنیے ایمان کہاں سے سن چکے ہوں گے بہت دفعہ کہ دیکھا کہ سب سے نہال جہاں لوگ جھوٹے اتارتے وہاں ایمان نصیب فرما ہے. وہ آئے اور چاہے رانی میں بیان نہ کیا ہوں مگر محسوس کرتا ہوں کہ قدروں میں گر پڑے مولا یہ آپ یہاں کہاں. میں نے تو وہاں بٹھایا تھا تو ایمان نے کیا جواب دیا فرماتے ہیں نہیں تم تو اسی مجمے کو دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون یہاں ہے لہذا میں نے اپنی جگہ یہی مناسب میں کی. ماشاء اللہ آدمیوں کو مانے گا جن کا نام مسائل ہے وہ بیان کروں گے اور آپ نے ماشاء اللہ سب کو ادا کر دیا. بس میں کہتا ہوں کہ بس ان کو تنظیم مجلس کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی وسیع بیان کی ضرورت نہیں. ارے ایک استاد کو دیکھ لیا کہ اس نے جانور کو لے کے آیا ہے فرماتے بھائی یہ کیا کر رہے ہو کیا اللہ ہم جانتے نہیں کہ کیا کر رہا مگر تو خدا یہ تنظیم مجلس مرتب کرنا ہے. تو کہتا ہے حضور جو آپ کا جد الوار کا حکم ہے میں دبا کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں مگر پوچھنا یہ ہے کہ تم نے دانا اور پانی دے لیا. وہ کہتا ہے حضور ہم کفتاروں کا طریقہ یہ ہے جب تک دانا اور پانی نہیں دے لیتے تب تک جانور کو روا نہیں کرتے بدنا عورت کے مسائل رخ ہو گیا کر ملا کی طرف ایک استاد تک بڑے دانا پانی دیے ہوئے جانور کو روا نہیں کرتے اور اس امت کے جب بھاشاؤں میں آپ کو 3 دن کا بھوکا ہو گیا تھا.